الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك إلى آخر الآيات الكريمة. خواتین و حضرات، بات کی ابتدا کرنے سے پہلے میں بھی اور آپ بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اتنی گرمی کی رات ہے، اتنی حبس ہے، اور دن کے تھکے ٹوٹے اس کے باوجود مولا کریم نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کریں کہ اگر ان کی رحمت نہ ہو تو ہم یہاں کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ وہ ایسا پہلوان نہیں آ سکتے ہیں. تو مولا کریم ہمارے اس آنے کو قبول کرے، ضائع نہ کرے، قبول کرے، اسے ہمارے نامہ اعمال میں بلندی درجات کا باعث بنائے اور ہمیں مزید مزید اور مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم جو کچھ تلاوت کر رہے ہیں اس میں بہت کچھ ہے، لیکن ایک بات اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اور بہت سے ساتھی، بہت سی بہنیں ان کا عقیدہ ہے، لیکن آؤ قرآن کریم کی واضح آیات کے ساتھ سمجھتے جاؤ تاکہ کبھی سمجھانے کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس قرآن کریم کی واضح آیات موجود ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کا حصہ، بنیادی ضروری جز، اور وہ یہ ہے کہ علم الغیب وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. اللہ نہیں، صرف اللہ. اور دوسرا عقیدہ کہ ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ حاضر، اپنی قدرت کے ساتھ متمکن اور ہر کچھ دیکھنے والا وہ بھی کون ہے؟ صرف اللہ. لوگوں نے حاضر ناظر اور بھی منع رکھی. علم الغیب وہ بھی صرف اللہ، اور حاضر و ناظر وہ بھی صرف اللہ رب العالمین. اور کو فلسفیانہ بیانات یا مشکل عبارات وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. قرآن کریم کی واضح، کھلی، صاف ستھری، سادہ ہیں. سننے والا اگر دل میں قدورت، عصبیت وہ لے کر نہ آئے تو سمجھتے دیر نہیں لگتی ہے. پہلا واقعہ جسے ہم نے کل کی تراویح میں پڑھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر ان کو جمع کیے، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، جن بھی ہیں. اللہ نے عجیب بادشاہت عطا فرمائی. کہنے لگے آج ہدہد نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں یقیناً ضرور اسے بڑا شدید عذاب دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا، زندگی ختم کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس ایک واضح کھلی دلیل لے کر آئے. ایبسنس اس کے لیے ایسا ایکسکیوز لے کر آئے جو ریزنیبل ہو، قابل قبول ہو. اور اگر
اگر یہ نہ ہوا تو آج میں نہیں چھوڑنا ہے اسے. پرندہ ہے چھوٹا سا. اور سلیمان علیہ السلام جن بھی ان کے تابع، انسان بھی ان کے تابع، چرند پرند بھی تابع، حیوانات وہ بھی تابع. اللہ نے زبانیں سکھلائی ہیں لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے ہدہد کہاں گیا ہے. وہ آیا تو آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایسی قوم کے پاس سے آیا جس کی آپ کو خبر ہی نہیں. فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به. قرآن کے الفاظ دیکھو، ہدہد آ کے کہتا ہے احطت بما لم تحط به، میں نے اس چیز کا احاطہ کر لیا ہے جس کا احاطہ آپ. جانور، چھوٹا سا پرندہ ہدہد، کیا ہے اس میں؟ وہ سلیمان علیہ السلام نے کہتا ہے عام سادہ لفظوں میں جس چیز کا مجھے علم ہے اس چیز کا آپ کو علم. تو سلیمان جن جیسی بادشاہت نہ ان سے پہلے تھی نہ قیامت تک کسی کو ملنی ہے، نہیں ملنی، انہیں علم غیب نہیں. تو آج خواتین و حضرات کو کتنے بدعملوں اور جاہلوں نے بے وقوف بنا رکھا ہے. اور خاص کر ہماری قابل احترام خواتین، وہ ان ظالموں کے ہتھ کنڈوں میں بڑی جلدی گرفتار ہو جاتی ہیں. بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اب خاوند وہ موحد ہے، توحید والا ہے، کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے یہ تو کہیں جانے ہی نہیں دیتا، اس کو تو احساس ہی نہیں، چلو ہم فلاں بابے، ان کی بڑی پہنچ ہے، ان کی بڑا زور ہے، کتنے گئے ہیں، ان کی لڑکیوں کے رشتے امریکہ، یورپ، دبئی سے آئے ہیں، یہ مجھے وہاں جانے نہیں دیتا، چلو اس کے پاس چلے. ادھر جا کے وہ پیسہ بھی لے، ایمان بھی خراب کرے، عزت بھی برباد کرے، بتاؤ اس کا کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے ذائچہ مناتا ہے، کچھ جھوٹی موٹی چیزیں دیتا ہے، ہاں اطمینان رکھو، فلاں جگہ ہوگا، فلاں ایسے ہوگا، فلاں ہوگا. یہ ظالم سلیمان علیہ السلام سے بڑا ہے. میری مائیں، میری بہنیں، قابل احترام خواتین، اس معاملے میں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ جو آنے والا ہے اس کی خبر کس کو ہے؟ بولیے، صرف اللہ کو. اور اس نے اس کا راستہ کیا رکھا ہے؟ اس کے سامنے دامن پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، سجدہ کرو، آنسو بہاؤ. تم نہیں بھی جانتے وہ مستقبل میں تمہارے لیے بڑا بہترین انتظام اور بندوبست کرے گا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ ہم نے آج سنا ہے. بیگم کے ساتھ، بیوی کے ساتھ مزدوری کی، بیوی کو ساتھ لیا، واپس آ رہے، دور آگ جلتی ہوئی دیکھی، کیا کہا؟ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون. بیگم یہاں تم رک جاؤ، آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی نئی خبر، نئی انفارمیشن مل جائے راستے میں، اور اگر وہ نہیں تو سرد رات ہے، تھوڑی سی آگ لاؤں گا، جلا کر ہم بیٹھیں گے، اپنے لیے گرمی کا، حرارت کا، اطمینان کا بندوبست کریں گے. اب وہاں جب پہنچے تو کیا ہوا؟ فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ آگ لینے آئے، یہاں میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، میں ہوں. لینے آگ گئے، اللہ نے نبوت عطا کر دی، کو پتہ ہی نہیں، کو علم ہی نہیں ہے، علم الغیب جسے کہتے ہیں. اور یہاں علم الغیب لوگ انہیں دے دیتے ہیں جنہوں نے سال بھر کبھی غسل، واجب جو غسل ہے وہ بھی نہیں کیا، جنہوں نے سال میں شاید ہی کبھی کوئی نماز پڑھی. یہ بڑی کرنے والا ہے. اور مصیبت یہ ہے جاہل نہیں. اور آپ لوگ جو مختلف اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں
یا بزنس سیٹ اپ میں کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے دانشور مرد اور عورتیں بڑے بڑے مناصب والے ان باتوں میں گرفتار ہیں، جھک کر ان کے پاس جاتے ہیں، فلاں ہے چلو سارے ادھر، اور اتنا عزت، اتنا ادب، اتنا احترام کہ وہ احترام ادب اپنے ماں باپ کا بھی اتنا نہیں کرتے، بلکہ اللہ معاف کرے اتنا ادب احترام اللہ جل شانہ کا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ، دماغ، فکر ہی خراب ہے۔ جب عقیدہ یہ ہو، ایمان یہ ہو کہ علم الغیب صرف اس کے پاس ہے جو عالم الغیب ہے، تو پھر آدمی اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ اور آخر میں ایک بہت بڑا گروہ ہمارا کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ بھی سنیں، حاضر و ناظر ہیں۔ قرآن کریم میں ہم نے سورۃ القصص جو سنی ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے جو آیت ہے، آیت کا نمبر 44 ہے، سورۃ القصص 20واں پارہ، اور آیت کا نمبر کتنا ہے؟ 44، 44 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور طور کی مغربی جانب، کوہ طور، جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کو حکم احکام کی وحی پہنچائی، جب ان پر وحی نازل ہوئی کوہ طور پر، اس کی جانب، اس کی ایک سائڈ پر، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ حاضر کی بھی نفی اور ناظر کی بھی نفی۔ کیسا اللہ رب العالمین نے ایک سے بھی چھوٹے جملے میں مسئلہ ختم کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نہ موجود تھے، حاضر کی نفی ہو گئی، اور نہ دیکھنے والوں میں سے تھے، ناظر کی بھی نفی ہو گئی۔ اب یا تو اللہ رب العالمین سچے ہیں یا حاضر و ناظر کہنے والے سچے ہیں، بولو کون سچا ہے؟ اللہ رب العالمین سچے ہیں۔ اور بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ گلی میں، محلے میں، گھر میں، مسجد میں، چھوٹے سے کونے کھدرے میں کرسی رکھ دیتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا، آ گئے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ظالموں، پیغمبر کو تشریف لانے کے لیے تمہاری کرسی، تمہاری گلی، یہ تمہارا چھوٹا سا گھر ہی ملا تھا، اور کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی اور اس سے اگلی آیت میں بھی مولا کریم یہی فرماتے ہیں، اور نہ تو طور کی طرف تھا کہ جب ہم نے آواز دی، آواز دی مطلب یہ کہ پیغمبر علیہ السلام ہر بات سنتے، یہ بھی سنتے، حاضر بھی نہیں، ناظر بھی نہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو بھی کہو وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ طور کے پاس جب ہم نے آواز دی آپ نے سنی ہی نہیں۔ ہر وقت سننے والا، ہر ایک کی سننے والا، ہر جگہ سننے والا، ہر طرح کی سننے والا، وہ بھی ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اس عقیدے کو عقیدہ سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔